سورہ آل عمران قرآن مجید کا 30واں سورہ، آیت کا نشان 83، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے، یعنی زمین مسلمان، سورج مسلمان، چاند مسلمان، درخت مسلمان، سمندر مسلمان، طوعاً او کرہاً، چاہے مرضی سے مسلمان بنے چاہے زبردستی مسلمان بنے۔ آیت کا نشان 83، سورہ 3، میرے ترجمے پہ اعتبار نہ کرنا، جاؤ ترجمے والے قرآن اٹھا کے دیکھو، لہو اسلم من فی السماوات والارض، کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ کائنات کا ہر ذرہ مسلمان ہے تو سورج مسلمان ہے یا نہیں؟ چاند مسلمان ہے یا نہیں؟ زمین مسلمان ہے یا نہیں؟ ستارے مسلمان ہے یا نہیں؟ سب مسلمان ہے نا؟ تو پھر ان میں سے کسی نے کلمہ پڑھا؟ بھائی سورج مسلمان ہے، کلمہ نہیں پڑھا، کسی کو اعتراض نہیں۔ چاند مسلمان ہے، کلمہ نہیں پڑھا، کسی مسلمان کو اعتراض نہیں۔ اور اگر ابو طالب کلمہ نہ پڑھے تو سب کو اعتراض ہے۔ تاریخ اسلام نے ایک واقعہ لکھا کہ مشرکین مکہ نے پیغمبر سے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس بھاگتے ہوئے جانور کو بلائیے۔ سنا ہوا واقعہ ہے یا نہیں؟ مشرکین مکہ کا مطالبہ ہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس بھاگتے ہوئے جانور کو بلا لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ مطالبہ کچھ شریفانہ ہے؟ نہیں، مشرک جانتا ہے کہ جانور بلانے سے اور تیز بھاگتا ہے، جانور کے مزاج میں ہے بھاگنا، پکارنے پہ بھاگے گا جانور، اور وہ بھی جب نبی پکار رہا ہو۔ اچھا، تو اب مشرکین کا مطالبہ ہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس بھاگتے ہوئے جانور کو بلائیے۔ تو مطالبے میں شرافت نہیں ہے، پیغمبر کو لاجواب کرنا ہے۔ وہ جان رہے ہیں کہ جب نبی پکاریں گے تو وہ اور تیزی سے بھاگے گا، بھائی جان رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے نبی نے آواز دی، جانور روک اور پلٹ۔ جانور رکا اور یہ کہتا ہوا پلٹا کہ جب میں جانور ہو کر نبی کی آواز پر آ سکتا ہوں تو انسان کو تو یقیناً آ جانا چاہیے نا۔ جانور پلٹا اور پلٹ کر آ کر پیغمبر کے سامنے کھڑا ہو گیا، بھئی اب تو کلمہ پڑھ لو، اب مان لو کہ یہ نبی ہے۔ کہا کہ نہیں، شاید پالتو ہو، اس لیے کہ وحشی بھاگتا ہے، پالتو نہیں بھاگتا۔ پلا ہوا جانور بھاگتا نہیں ہے، وحشی جانور بھاگتا ہے، تو شاید نبی کا پالا ہوا جانور ہو۔ کہنے لگے ہم تو نہیں مانیں گے، بھئی توجہ رکھنا، ہم تو نہیں مانیں گے۔ اب آپ اس جانور سے کہیں کہ یہ کلمہ پڑھے جب ہم مانیں گے۔ پیغمبر نے کہا اگر تو جانتا ہے کہ میں نبی ہوں تو کلمہ پڑھ۔ جانور نے فصیح عربی میں کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کچھ لوگوں نے جانور کی زبان سے سن کر اسلام قبول کیا، تو جانور کا کلمہ سن کر اسلام قبول کرنا اور ہے، نبی کی زبان سے سن کے اسلام قبول کرنا اور ہے۔ تو جانور نے کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے نا؟ جانور نے کلمہ پڑھا۔ ایک دن مشرکین نے مطالبہ کیا کہ یہ کنکریاں اگر کلمہ پڑھ دیں، ہے تاریخوں میں واقعات ہیں، پیغمبر نے ہتھیلی پہ کنکری لی اور کہا کلمہ پڑھ، کئی کنکریاں لی، کئی چھوٹے چھوٹے پتھر لیے، کہا کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، ٹھیک۔ ایک پتہ رسول گزر رہے ہیں مکے کی ایک وادی سے، مشرکین مل گئے، کہنے لگے یہ درخت کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے اس درخت کو کہیے کہ وہ آپ کا کلمہ پڑھے۔ پیغمبر نے کہا کلمہ پڑھ، درخت نے کلمہ پڑھا۔ بھائی توجہ رکھنا، تو جانور نے کلمہ پڑھا، پتھر نے کلمہ پڑھا اور درخت نے کلمہ پڑھا۔ تو جب مسلمانوں کی فہرست بناؤ تو لکھو جانوروں میں فلاں جانور نے پہلے پڑھا۔ جب اسلام لانے والوں کی فہرست بناؤ تو فہرست میں لکھو جانوروں میں فلاں جانور نے پہلے کلمہ پڑھا، پتھروں میں فلاں پتھر نے پہلے کلمہ پڑھا، درختوں میں فلاں درخت نے پہلے کلمہ پڑھا۔ تو یہ فہرست کسی کو نظر نہیں آتی،
یہ فہرست نظر نہیں آتی. عورتوں میں پھلا عورت نے پڑھا, بوڑھوں میں پھلا بوڑھے نے پڑھا, بچوں میں پھلا بچے نے پڑھا. تو اب تاریخ میں لکھا کہ بزرگوں میں پھلا بزرگ نے کلمہ پڑھا, عورتوں میں پھلا عورت نے کلمہ پڑھا, غلاموں میں پھلا غلام نے کلمہ پڑھا, اور بچوں میں پھلا بچے نے کلمہ پڑھا. یعنی پہلے کلمہ پڑھنے والے 4, اور جب میں نے پوچھا کہ ان 4 میں پہلے کس نے پڑھا تو سب خاموش. ایک جملہ ہدیہ کروں گا اور پھر اسلام کی طرف واپس جاؤں گا. جب میں نے کہا کہ بھائی ان 4 میں بزرگ, غلام, عورت, بچہ, ان 4 میں سے سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا, تو اب حدیث لکھنے والا بھی چپ ہو گیا, تاریخ لکھنے والا بھی چپ ہو گیا. کوئی بات تو تھی نا. تو اگر تمہیں خوشی ہوتی ہے کہ علی نے بعد میں کلمہ پڑھا, تو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ علی نے کلمہ نہیں پڑھا. میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں. تمہارا خیال ہے کہ کلمہ بعد میں پڑھا, میں دعویٰ کرتا ہوں کہ نہیں پڑھا. بھائی معصوم سے سوال کیا گیا 2 لفظوں میں, معصوم نے جواب دیا 2 ہی لفظوں میں. سوال بھی پیش کروں گا, جواب بھی پیش کروں گا. کسی نے پوچھا معصوم سے کہ متا آمنا, علی کب مسلمان ہوئے؟ متا آمنا, علی کب مسلمان ہوئے؟ معصوم نے 2 ہی لفظوں میں جواب دیا, متا کفرا. ارے وہ کافر کب سے جو مسلمان ہوتے. تو اسلام جانوروں پہ بھی ہے, درختوں پہ بھی ہے, پتھروں پہ بھی ہے, لیکن وہ اسلام اضطراری ہے, جبری اسلام ہے. اللہ نے وہ اسلام ان پر نافذ کیا ہے. تان, اور تم پر جو اسلام ہے وہ اطاعت کا اسلام ہے. چاہو اسے قبول کرو, چاہو اسے انکار کر دو. ومن شاء, پالیسی قرآن کی پالیسی, ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا جی چاہے وہ مومن ہو جائے, جس کا جی چاہے وہ کافر ہو جائے. ہم زبردستی مومن نہیں بناتے, اور ہم زبردستی کفر سے کھینچتے نہیں ہیں. ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ بتلا دیا, اب جی چاہے اس راستے پر آ کر شکر گزار بن جاؤ, و اما کفورا, اور جی نہ چاہے تو کفران نعمت کر کے ٹھکرا کے کافر بن کے چلے جاؤ. آزاد ہو, مجبور نہیں ہو. اسلام نے تمہیں آزاد رکھا ہے. تم سے مراد پوری انسانیت کو, کہ چاہے اسلام کو قبول کرو, چاہے اسلام کو رد کر دو. تو مجبوری نہیں ہے. تو اب یہ کہاں سے مجبوری نہیں ہے نا. میں نے آیت پڑھ دی, 2 آیتیں پڑھی, ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا جی چاہے ایمان لائے, جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے. ایک آیت, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ بتلا دیا, جی چاہے مسلمان بنو, جی چاہے کافر بن جاؤ. 2 آیتیں ہو گئی. آیتیں میرے پاس بہت ہیں, لیکن زیادہ ٹیکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ذہنوں کے اوپر. تو اللہ نے انسان کو مختار بنایا, لیکن کہتے ہیں کہ پتا بھی نہیں ہلتا اذن الہی کے بغیر. یعنی یہ جملہ سن کر میں پریشان ہو چکا ہوں کہ پتا بھی نہیں ہلتا اذن الہی کے بغیر. اچھا بھائی, یہ بات تو سچی ہے کہ پتا تو اذن الہی کے بغیر ہل نہیں سکتا, اس لیے کہ اس میں ارادہ اور حرکت نہیں ہے. لیکن آپ میں تو ارادہ اور حرکت ہے نا, تو پتا بھی نہیں ہلتا اذن الہی کے بغیر. ٹھیک کہہ دیا نا. اور کہنے لگے کہ میاں مشیت الہی میں چارہ کیا ہے. اچھا, تو پتا بھی نہیں ہلتا, مشیت الہی میں چارہ کیا ہے؟ میاں جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. یہ وہ جملے ہیں جو پورے معاشرے میں رائج ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک نہیں ہے یہ جملہ ہے نا. اچھا, اور سنو گے, جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. میاں اگر جوڑے آسمانوں پہ بنا کرتے تو زمینوں پہ طلاقیں نہ ہوتی. بس ایک جوڑا آسمانوں میں بنا تھا. پیغام لائے جبریل کہ حبیب اللہ نے علی کا نکاح فاطمہ سے عرش پہ پڑھ دیا, اب تو بھی زمین پہ پڑھ دے. جبریل پیغام لائے, حبیب ہم نے عرش پہ نکاح پڑھ دیا, علی کا سیدہ سے ہم نے پڑھ دیا. مالک جبریل سے پڑھوا دیتا
عیسیٰ زندہ ہے ان سے پڑھوا دیتا. کہا نہیں, میرے محمد کا نکاح ابو طالب نے پڑھا تھا, اب اس کے بیٹے کا نکاح میں پڑھوں گا. کچھ جملے ہیں جو جان بوجھ کر معاشرے میں چھوڑے گئے ہیں. میرا میسج پہنچ رہا ہے نا. اسی طریقے سے جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. یہ جملہ کیوں کہا گیا کچھ سمجھ رہے ہو؟ نوجوان دوستوں کو, نئی نسل کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو, یہ فقط آج کا مسئلہ نہیں ہے. ہر دور میں ملا ملوکیت کے دسترخوان پہ بیٹھا رہا ہے. ملاؤں کی دو قسمیں رہی. دیکھو میں خود ملا ہوں, تو میرے بالوں پر اور میری داڑھی پر نہ جانا. تو میں اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں, ملاؤں کی دو قسمیں رہی. کچھ وہ تھے جو دربار میں پہنچ گئے, کچھ وہ تھے جو دربار میں پہنچنے کی آرزو رکھتے تھے. بھائی توجہ رہے, جو دربار میں پہنچ گئے اب بادشاہ کی روٹی توڑ رہے ہیں نا. تو اب بادشاہ کی جب روٹی توڑ رہے ہیں تو خدمت تو کریں گے بادشاہ کی. بادشاہ نے ظلم کیا کسی پر, عوام میں حیران پیدا ہوا. ملا بولا کہ میں اس کی تقسیم کیا ہے, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اب کچھ سمجھ میں آیا یہ جبر کا فلسفہ کہاں سے آیا ہے؟ بھئی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ ادھر بادشاہ نے ظلم کیا. ٹھیک ہے نا. ملا بولا کہ اس کی تو کوئی خطا ہی نہیں ہے, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے, ڈور تو اس کے ہاتھ میں. اچھا, اس نے کہا کہ بھئی فلاں کو قتل کر دو. قتل ہو گیا. انہوں نے کہا مظلوم انسان کو قتل کر دیا. کہا کہ نہیں بھئی اس کی کوئی خطا ہی نہیں ہے, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. یہ تو مشیت میں لکھا ہوا تھا. اچھا بھائی سمجھ گئے. اب ہر سوال کا جواب جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. ہم نے کہا کہ علی جیسا لائق, اور وہ ممبر پر نہ بیٹھا. کہا بھئی ہم کیا کریں, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا. ہم نے کہا بھئی حسین شہید ہو گئے, کہنے لگے ہم کیا کریں, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. ہم نے کہا سیدانیہ اسیر ہو گئی, جواب تو موجود ہے نا. کہنے لگے ہم کیا کریں, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو اب اس جملے سے ہٹنا نہیں, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اب اگر ہم دشمنان آل محمد پر لعنت بھیجیں, بھئی آپ کو سمجھ میں آیا؟ انسان مجبور نہیں ہے, انسان مختار ہے. بھائی توجہ رہے, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. غلط تم خود کرتے ہو, اس لیے کہ اللہ نے تمہیں عقل بھی دی ہے, ارادہ بھی دیا ہے, حرکت بھی دی ہے. جو کرتے ہو تم کرتے ہو, اور اگر تم نہیں کرتے ہو تو پھر ثواب کی جزا اس کو ملنی چاہیے, تمہیں نہیں ملنی چاہیے. اور جو گناہ کیا اس کی سزا بھی تمہیں نہیں ملنی چاہیے, اسے ملنی چاہیے. اس لیے کہ جو کرواتا ہے وہ کرواتا ہے. تاریخ ہے انسانیت میں ملاؤں نے یہ دھوکہ دیا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. کام خود کیے, الزام لگایا اللہ پر, اور اب میں چلا واپس تاریخ قرآن کی طرف. بھئی سننا خدا کی قسم, نکالے دونوں گئے, آدم بھی اور ابلیس بھی. ٹھیک ہے نا. اور ساتھ نکالے گئے, اہبتا منہا جمیعہ, دونوں ساتھ جاؤ, دونوں ساتھ جاؤ. تو آدم تو پیدا ہی ہوئے ہیں جنت میں, ان کا وطن ہے جنت. ٹھیک. ابلیس برسا برس رہتا ہے جنت میں, اس کا بھی وطن جنت ہے. تو دونوں نے ساتھ میں جنت سے ہجرت کی. اتنی دیر ہونی نہیں چاہیے تھی, یہ خلاف عادت ہے. تو دونوں نے اپنے وطن سے ساتھ ہجرت کی, ساتھ نکلے. اب تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا جنت میں واپسی بھی ساتھ میں ہوگی؟ تو ساتھ نکلنا فضیلت کی دلیل نہیں ہے. دونوں نکلے, فخرج بنا انک رجیم, اسے رجیم بنا کے نکالا اور آدم کو خلیفہ بنا کے باہر بھیجا. ٹھیک ہے نا. اچھا کس بات پہ نکلے تمہیں واقعہ معلوم ہے, اور میں تو صرف تمہیں متوجہ کروں گا. کا ما منعک یا ابلیس, ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. بھئی جملہ سننا, اس لیے کہ قرآن مجید پالیسی دیتا ہے, پالیسی.
میں نے کبھی تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بھائی اب آدم کے زمانے میں جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب یہ سن 2002 2003 کے اندر یہ پرابلم کیا ہے، یہ گڑے مردے کیوں اکھڑ رہے ہیں؟ نہیں، قرآن قیامت تک کے لیے درس ہے، قرآن قیامت تک کے لیے درس ہے۔ تو اب درس دے رہا ہے پروردگار، اس نے سجدے سے انکار کر دیا نا، نہیں کیا۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یا ابلیس، یا اے ابلیس، ٹھیک ہے نا، قرآن میں ہے یا ابلیس۔ ملا جب یہاں پہنچتا ہے تو یا ابلیس کہتا ہے یا نہیں، یا چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے؟ تو بہت خوش ہو کے یا ابلیس کہتے ہیں، اور یا نہیں کہنے پہ جان نکلتی ہے۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ جملے کا لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے، میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں ہاتھ کیا ہے، میں تو کہیں اور لے جا رہا ہوں تمہیں۔ ما منعک، سننا بھائی سننا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، سجدہ کر، اسے سجدہ کر، اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہی ہے نا؟ وہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا کہ انا خیر منہ، میں اس پتلے سے بہتر ہوں، یہ ہے مٹی کا، میں ہوں آگ کا، آگ افضل ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آگ بہتر ہے، مٹی کمتر ہے، تو میں بہتر ہو کے اسے تو خلیفہ نہیں مانوں گا۔ تو ابلیس تھا مگر اتنی بات سمجھتا تھا کہ بہتر کے ہوتے ہوئے کمتر کو خلافت نہیں ملنی چاہیے، تو کہنے لگا میں بہتر ہوں، یہ مٹی ہے، ٹھیک۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا میاں مٹی ہو، کیچڑ ہو، پانی ہو، گندگی ہو، کچھ بھی ہو، بنایا میں نے، سجدہ کر۔ آیت کے تیور کو سمجھو، پھر وہ فکر سمجھ میں آ جائے گی۔ بنایا میں نے، اب وہ مٹی سے بناؤں یا پانی سے بناؤں یا کیچڑ سے بناؤں، بنایا میں نے۔ تو اللہ کی نگاہ ہے نسبت پر کہ بنایا میں نے، اللہ کی نگاہ ہے نسبت پر کہ کسی چیز سے بھی بنے، بنایا میں نے ہے۔ اور ابلیس کی نگاہ ہے مادے پر کہ بنا کس چیز سے۔ بھائی دیکھو ایام اذاں ہیں، اور ایام اذاں میں علم نکلے گا آج شب میں تو چوموں گا، میں چومتا ہوں۔ کہنے لگے علم میں کیا رکھا ہے؟ ایک پنجا ہے دھات کا، ایک لکڑی ہے، اس پہ کپڑا لپیٹ دیا ہے، تو کیا رکھا ہے؟ من کریں یہ نہ کہو، علم ہے عباس کا۔ کہنے لگے تازیہ بنایا ہے، بھائی کچھ کاغذ، کچھ گتا، کچھ کپڑا، کچھ کمکمے لگا دیا اور تازیہ بنا لیا۔ میں نے کہا بھائی یہ نہ کہو، تازیہ ہے حسین کا۔ اچھا میں جب آتا ہوں ممبر کو چوم کے بیٹھتا ہوں، کہنے لگے اس میں کیا رکھا ہے؟ بھائی لکڑی ہے۔ میں نے کہا نہیں، ممبر ہے رسول کا۔ اب یہ نقطہ نظر تو تمہارے سامنے آتا جا رہا ہے۔ اچھا دیکھو ایام اعضاء ختم ہوں گے اور 12 ربیع الاول کو میرے نبی کا جھنڈا نکلے گا، اور میں ان کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں کہ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ میرے نبی کے جھنڈے کو اٹھانے والوں کو اللہ سلامت رکھے، اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں جھنڈا پھینکنے والے تو دیکھے ہیں، جھنڈا اٹھانے والا نہیں دیکھا۔ تو بھئی اعتراض کیا ہے؟ بھئی علم پہ کیا ہے؟ دھات کا پنجا، ایک لکڑی کا چھاڑ، تھوڑا سا کپڑا لپیٹ دیا۔ ہم نے کہا نہیں، علم ہے عباس کا۔ تعزیے میں کیا ہے؟ کمکمے ہیں، کچھ کاغذ ہے، کچھ گتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، تعزیہ ہے حسین کا۔ جھنڈا کیا رکھا ہے؟ ایک ہرے رنگ کا کپڑا ہے اور ایک ڈنڈا۔ میں نے کہا نہیں، جھنڈا ہے میرے نبی کا۔ ممبر لکڑی کیل کاٹوں کے علاوہ ہے کیا اس میں؟ ہم نے کہا نہیں، ممبر ہے رسول کا۔ بھائی توجہ رہے۔ تو اعتراض کرنے والے کی نگاہ ہے مادے پر کہ کس سے بنا، اور میری نگاہ ہے نسبت پر کہ کس سے نسبت ہے۔ جو مادے پہ نگاہ کرے ابلیس کا پہلو، جو نسبت پہ نگاہ رکھے تو نکالے دونوں گئے۔ وہ ذہن میں ہے جبر و اختیار، جبر و اختیار ذہن میں، نکالے دونوں گئے۔ آدم بھی خلیفہ بنا کے نکالے گئے، شیطان رجیم بنا کے نکالا گیا، دونوں زمین پہ آئے۔ اور اب جملہ سنو گے، پہلے ابلیس کا جملہ سن لو قرآن میں، رب فبما اغویتنی، مالک تو نے مجھے گمراہ کر دیا، مالک تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ شیطان نے اپنی گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف دی،
اور آدم بولے ربنا ظلمنا انفسنا، مالک تقصیر ہو گئی. جو گمراہی کو اللہ سے منسوب کرے وہ ابلیس کا پہلو، اور جو خطا کو اپنی مانے وہ آدم کا بیٹا. فلسفہ جبر و اختیار ایک بہت بڑا فلسفہ ہے اسلام میں، اور ہزارہ صفحات اس فلسفے پہ لکھے گئے، کچھ طے نہ ہو سکا. اس لیے کہ ایک گروپ کہتا ہے کہ انسان بالکل مجبور نہیں، مختار ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مختار ہے نا؟ غلط ہے بھائی، یہی تو لانا تھا آپ کو. مختار نہیں ہے. ایک گروہ کا خیال ہے کہ بالکل مختار ہے، اور دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ بالکل مجبور ہے. اچھا، ابھی میں جملہ کہہ کے گیا ہوں کہ کچھ وہ ملا ہیں جو دربار میں ہیں، کچھ وہ ملا ہیں جو دربار تک جانا چاہتے ہیں، موقع نہیں لگ رہا ہے. تو جو دربار میں ہیں وہ بادشاہ کو فیور کریں گے، جو دربار میں نہیں ہیں وہ بادشاہ کو فائر کریں گے. ہے نا بھائی؟ توجہ رہے. ایک نے کہا کہ انسان بالکل مجبور. یہ کون ہے؟ جو دربار میں بیٹھے ہیں، چونکہ بادشاہ کو جواز پیش کرنا ہے، ٹھیک. اور وہ جو اپوزیشن میں ملا ہے وہ کہا نہیں، انسان بالکل مختار. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. تو خلوص نہ اس کے پاس ہے نہ اس کے پاس ہے. وہ دربار تک پہنچ گیا ہے، یہ دربار تک جانا چاہ رہا ہے. تو اس کا نعرہ بھی غلط، اس کا نعرہ بھی غلط. اب ایسے کہاں سے ملے جو دربار میں جا کے مطمئن نہ ہو، دربار سے باہر رکھ کے غیر مطمئن نہ ہو؟ ایک ہی خاندان ملا، اس خاندان کا نام ہے آل محمد. اب ایسا گروہ چاہیے جو دربار میں جا کے خوش نہ ہو، حکومت میں جا کے خوش نہ ہو، حکومت سے نکل کے ناراض نہ ہو. بھائی توجہ رہے. حکومت میں جا کے خوش نہ ہو. رضا نے بتلایا کہ میں حکومت میں جا کے خوش نہیں ہوں، اور حسن نے بتایا کہ میں حکومت دے کے ناراض نہیں ہوں. تو اب جو آل محمد کہیں گے وہ سچی بات ہوگی. کہنے لگے الامر بین الامرین. نہ انسان مکمل مجبور ہے، نہ انسان مکمل مختار ہے. لا جبر ولا تفویض. نہ مکمل مجبور نہ مکمل مختار. جبر اور اختیار کے درمیان میں ہے. دیکھو کیا ٹکی ہوئی بات ہے. نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، تم اپنی پیدائش کے وقت معین کر کے آئے ہو. پیدا ہونے میں مجبور، جب بلائے گا جانے میں مجبور. تو آنے میں مجبور، جانے میں مجبور، درمیان میں مختار. علی یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں، کدار ہاتھ میں کدار. کسی نے وہ مٹی کی دیوار جو تھی باغ میں، اس کے پیچھے سے علی سے کہا کہ یا علی ذرا اتنا تو بتلاؤ کہ انسان مجبور ہے یا مختار. اب دیکھو فلسفے کا دقیق مسئلہ جس پر 20 منٹ میں نے تمہارے لے لیے. علی کے ہاتھ میں کدال ہے اور وہ کھود رہے ہیں زمین، اور یہ پوچھ رہا ہے کہ یا علی یہ بتلاؤ کہ انسان مکمل مجبور ہے یا مکمل مختار. مجبور ہے یا مختار ہے؟ کیا ہے؟ کہنے لگے کدال رکھ کے ترید الاجمال او الاکثار، تفصیلاً بتاؤں یا مختصر سا بتا دوں؟ کہنے لگا یا علی تفصیل کون یاد رکھے گا، مختصر سا بتا دو. بڑا مشہور واقعہ ہے، میں تو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. تو کہنے لگا اچھا سمجھنا چاہتا ہے کہ مختار ہے یا مجبور، تو ذرا اپنا ایک پاؤں اٹھا. اس نے پاؤں اٹھا لیا، پاؤں اٹھا لیا. کہا دوسرا اٹھا. کہا یا علی یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا اتنا مختار ہے، اتنا مجبور ہے. علی نے کہا ٹانگ اٹھا. اس نے پاؤں اٹھایا. کہا دوسرا اٹھا. کہا یا علی یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا اتنا مختار، اتنا مجبور. اب مجھے اجازت دیتے ہو دونوں ٹانگیں ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتے، نہیں اٹھا سکتے. اب مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں جملہ کہوں. جو ایک پاؤں اٹھائے اس کا نام ہے انسان، جو دونوں نہ اٹھا سکے اس کا نام ہے مجبور، اور جو خیبر میں دونوں اٹھا لے اس کا نام ہے ہدے کرار. تو 39 دن ہو گئے خیبر فتح نہ ہوا. شام کو جب پیغمبر نے عصر کی نماز پڑھی ہے اور کہا بار الہ بار الہ کوئی بندوبست کر دے. 39 دن ہو گئے خیبر فتح نہیں ہوا. تمہیں تو معلوم ہے نا. پھر اس وقت وہ جملہ اترا ہے نادے علیان، پکارو علی کو، حبیب پکارو علی کو.
بھائی عجیب بات ہے، نماز پڑھ کے رسول نے دعا کیجیے، اور نماز میں ہے ایاک نستعین، مالک تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ آج سمجھ میں آیا کہ مانگو اسی سے، لیکن مدد کرے گا علی کے ذریعے۔ رسول نے اللہ سے دعا مانگی، مالک خیبر کا کیا ہوگا؟ کہا حبیب علی کو پکارو۔ اب میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ مالک تو تو خالق کل ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو خود علی کو بھیج دے۔ یہ کیا کہ رسول تم پکارو، خود بھیج دے۔ کہا خود نہیں بھیجوں گا، محمد سے پکارواؤں گا، تاکہ قیامت تک یا علی کہنا سنت محمد بن جائے۔ ادھر علی کو پکارا میرے نبی نے، اور ادھر اپنے ساتھیوں سے کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں علم دوں گا۔ رجلاً کرارن، ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی روایت ہے، اور اب مجھے رکنا نہیں ہے۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رجلاً کرارن غیر فرار يحبه اللہ ورسولہ ويحب اللہ والرسول لا يرجع حتى يفتح اللہ على یدہ یا بین یدہ۔ دونوں طریقوں سے روایت آئی ہے، ترجمہ سن لو کبھی تشریح پھر صحیح۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں علم دوں گا، کل رجلاً مرد کو، کرارن بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والے کو، غیر فرارن بھاگ کے آنے والا نہیں ہوگا، یحب اللہ و رسول خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا، یحب اللہ و رسول خدا و رسول بھی اسے دوست رکھتے ہوں گے، لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ، وہ واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ خیبر کو اس کے ہاتھ پہ فتح نہ کروا دے۔ میں نے ترجمہ درست نہیں کیا، لا اعطین الرایۃ، میں علم دوں گا، یہی ترجمہ کیا نا میں نے، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، میں علم عطا کروں گا۔ ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو، میں علم عطا کروں گا۔ میں نے کبھی کہا تھا، عطا کا مطلب بتایا تھا، بس وہ مطلب سن لو اور میں آگے بڑھ جاؤں۔ عطا کے معنی ہے، دیکھو دینا اور عطا کرنا، دی ہوئی چیز واپس لی جا سکتی ہے، عطا جب کر دی واپس نہیں ہوگی۔ دی ہوئی چیز دی واپس لے لی، لیکن جب عطا کر دی تو وہ تمہاری ملکیت بن گئی، اب واپس نہیں لے سکتے۔ سلیمان نے جب دعا کیا کہ پروردگار مجھے ایسی حکومت دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو قرآن نے جانتے ہو اللہ نے جواب کیا دیا ہے قرآن میں؟ ھذا عطاؤنا فمنن اور امسک بغیر حساب۔ سلیمان ہم نے حکومت تمہیں عطا کر دی، اب چاہے اپنے پاس رکھو چاہے بانٹ دو، ہم تم سے واپس نہیں لیں گے۔ تو عطا وہ جو پانے والے کی ملکیت بن جائے۔ عالم علی کو دیا نہیں ہے، عطا کیا ہے، اب قیامت تک یہ عالم علی کے دوستوں کے گھر پہ تو نظر آئے گا، دشمنوں کے گھر پہ نظر نہیں آئے گا۔